السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ وزن کا قیامت کے دن ہو جانا برحق ہے، اور جس کا میزان بھاری ہو گیا یقیناً وہ کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں، اور جن کا میزان ہلکا پڑ گیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، اور یقیناً یہ اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ انسان روز قیامت جب ترازو لگے گا تو اس میں اپنی نیکیوں کے پلڑے کو کیسے بھاری کر سکتا ہے۔ اس بات پہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے مسلمان کا کہ انسان کی ایک یہ زندگی ہے، اس نے مرنا ہے، اٹھنا ہے، اٹھ کے بعد اس کو کئی ایک مراحل سے گزرنا ہے، نامہ اعمال اسے تھمایا جانا ہے، اس کا حساب ہونا ہے، اور اس کا میزان لگنا ہے، اور اسے پل صراط سے گزرنا ہے، تب جا کے اپنے اصلی ٹھکانے جنت یا جہنم تک پہنچے گا انسان۔ ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے فرمایا تھا، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر اور فرشتوں پر ایمان رکھو، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمِيزَانِ، اور تمہارا ایمان ہو کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور میزان بھی لگنا ہے، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور تمہارا یہ بھی ایمان ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تمہارا یہ بھی ایمان ہو کہ ایک تقدیر ہے، وہ اچھی ہے کہ بری ہے۔ جب تک بندہ ان ساری چیزوں کو مان نہیں لیتا بندہ ایمان والا نہیں بنتا۔ بندے کے ایمان کی تکمیل ان سب چیزوں کو قبول کر لینے کے بعد ہوتی ہے۔ تو ان میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا روز قیامت میزان لگنا ہے، اور اس میں ہمارے اعمال کا وزن ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جامع ترمذی میں اور صحیح ترغیب میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم تھے، انہوں نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اور میں آپ کا خادم ہوں، کل پتہ نہیں آپ میدان محشر میں اونچے مقام پر ہوں گے، اور میں آپ کو دیکھنا چاہوں، ملنا چاہوں، آپ سے سفارش کروانا چاہوں تو آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ فَأَيْنَ أَطْلَبُكَ، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا۔
میں اپنی امت کے لوگوں کو اپنے پیارے صحابہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ سونے چاندی کے برتن لے کے اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں، تم مجھے وہاں دیکھ لینا، وہاں مجھے پا لینا۔ کہا اللہ کے رسول اگر میری ملاقات آپ سے وہاں نہ ہوئی تھی، فرمایا پھر میزان کے وقت میں وہاں موجود ہوں گا، جب میری امت کا ترازو لگے گا اور ان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، ان کے اعمال کو افعال کو تولا جائے گا، تو میں وہاں موجود ہوں گا، تو مجھے وہاں ڈھونڈ لینا۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ مجھے وہاں بھی نہ مل پائے تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا پھر پل صراط پہ میرا انتظار کرنا، وہاں تو مجھ کو ضرور پالے گا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا پل صراط پہ لوگ گزریں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، صرف انبیاء ہوں گے جنہیں بولنے کی اجازت ہوگی۔ انبیاء کھڑے ہوں گے اور اللہ سے التجا کر رہے ہوں گے رب سلم کہ اللہ میری امت کو سلامتی نصیب فرمانا۔ تو فرمایا انس اگر مجھے ڈھونڈنا چاہو تو وہاں میں تمہیں ضرور مل جاؤں گا اور میری تیری ملاقات ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ میزان جب لگے گا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے جب میزان لگے گا اس وقت پاس ہوں گے، اپنی امت کے میزان کو دیکھیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن اماں جی عائشہ نے پوچھا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا میدان محشر میں آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 موقع ایسے ہیں جن موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی اور اس وقت کوئی کسی کی نہ فریاد رسی کرے گا، نہ کوئی بات سنے گا، نہ کسی کی کوئی مدد کر سکے گا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا تھا کہ آج جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، روز قیامت اس نے اپنے کندھوں پہ سب کچھ رکھا ہوگا اور میرے پاس آ کے کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، اب ترازو لگنے لگا ہے میری مدد تو کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں کہوں گا میں نے تمہیں بتایا تھا، اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو گویا کچھ ایسے مواقع ہیں جن کے موقعوں کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آپ نے پھر فرمایا پہلا موقع جب نامہ اعمال ہاتھوں میں تھمایا جانا، ہر بندہ اس سوچ میں ہوگا کہ پتہ نہیں میرا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جانا ہے۔ اگر تو دائیں ہاتھ میں مل گیا تو یہ کمال کا آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ جنت کے راستے پر چل پڑا ہے۔ اور اگر اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا تو پھر یہ روئے گا اور کہے گا کاش لم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے آج پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کیا ہے، آج ہلاک انی مالیہ، میرے تو مال نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، میری سلطنت کوئی کام نہیں آئی، آج سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ بائیں ہاتھ والا روتا پھرے گا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس وقت میں بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور دوسرا جب میزان لگنا ہے، جب اعمال کو تولا جانا ہے، اس وقت بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور تیسرا موقع پل صراط پر گزرتے وقت فرمایا اس موقع پر بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ میدان محشر میں عزتوں والی زندگی نصیب فرمائے، کیونکہ زندگی انسان کی ایک ماں کے پیٹ میں ہے جس کا انسان کو کوئی سوال نہیں ہونے والا، اور ایک زندگی یہ زندگی ہے جس کے اندر انسان کو اختیار سے زندگی بسر کرنے کی اجازت ہے، اختیار کے ساتھ اپنی مرضی سے اعمال و افعال کردار بنانے کی اس کو اجازت ہے، اختیار ہے۔ اور لیکن ایک زندگی جو قبر میں ہے وہ اسی کی کمائی کی وجہ سے بننی ہے، اور ایک زندگی میدان محشر کے بعد جو جنت میں لے کے جانے والی ہے، یہ ساری اس زندگی کے اندر کمائی کا ہی نتیجہ ہونے والی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی نصیب فرما، اللہ ہمیں قبر کی زندگی بھی اچھی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں حشر کی عزت والی زندگی نصیب فرما، اور اللہ ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا۔ میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں جب صحابہ اکرام کی سیرتوں کو طالب علم ہوں لکھتا ہوں تو یقین کریں صحابہ اکرام کی کبھی کبھی باتیں پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ جامع صغیر کی ایک روایت پڑھی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت لتشتاق الی ثلاثۃ
اور لوگ تڑپتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جنت تڑپتی ہے، کاش یہ ہمارے اندر آ جائے۔ کیا عمل ہوں گے کہ جنت کہتی ہے ان الجنت لتشتاق الی ثلاثۃ، جنت مشتاق ہے کہ کاش یہ میرے اندر آ جائیں۔ آپ نے صحابہ اکرام نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، صحیح جامع الصغیر کی صحیح روایت ہے، تو آپ نے کہا تھا علی و عمار و سلمان، لوگوں یہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی جنت تڑپ کرتی ہے اور طلب کرتی ہے۔ کیا عمل کرتے تھے وہ؟ اور میں کہتا ہوں ان صحابہ اکرام کی زندگی کا نا ایک پہلو بھی آپ دیکھ لیں نا، آپ کو سمجھ آ جائے گی جنت کیوں تڑپ کرتی۔ اب میں اشارہ کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت آپ مکہ سے کر کے مدینہ میں آئے تھے تو آپ کے بستر پر کون لیٹا تھا؟ حضرت علی تھے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت حالت کیا تھی کہ چادر لے کے آپ لیٹے ہوئے ہیں، سب دشمن گھر کے باہر تلواریں لے کے کھڑے ہیں، آج سر کاٹ دینا ہے کس کا جو چادر لے کے یہاں چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ میرے نبی علیہ السلام اٹھتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں، کوئی خوف ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میرے نبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ بستر پہ لیٹ گئے، شاید جنت کو یہی ادا پسند آ گئی ہو کہ جنت نے کہا اللہ اور کوئی آئے نہ آئے، میرے اندر یہ بندہ ضرور آنا چاہیے۔ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تاریخ پڑھیں، جب وہ مسلمان ہوئے آزمائشیں اذیتیں اس قدر تھیں کہ عمار بن یاسر کے پاس سے آپ گزرے تھے اور کہا تھا عمار صبرن یا آل یاسر فإن لکم الجنہ، آل یاسر تم صبر کرنا، رب نے تمہیں جنت میں اونچا مقام عطا کر دیا۔ تو پھر عمار بن یاسر پتہ کیا کہتے تھے؟ اب پھر کیا پرواہ ہے، جب جنت رب نے لکھ دی ہے، اب دشمن جو بھی چاہے وار کر لے، ہمیں اپنے ارادوں سے، اپنی زبان سے، ایمان سے خالی نہیں کر سکتا۔ تو جنت کیوں نہ کہے کہ جو جنت کی تڑپ کے اندر اتنا کچھ کر دے، جنت کیوں نہ کہے کہ کاش یہ بندہ میرے اندر آ جائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اور لوگوں کو دل سے نہ اندر سے رو کے اللہ کے حضور 3 بار کہہ دینا اے اللہ مجھے جنت میں جگہ نصیب فرما، تو جنت کہنے لگ جاتی ہے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دینا۔ ہمیں وہ مانگنے کا انداز نہیں آتا، اور جہنم ہے نا آگ کا گڑا ہے، اور کہے گی روز قیامت حل من مزید، کہ میرا پیٹ نہیں بھرتا مجھے اور دو، لیکن 3 بار کبھی اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے کہہ دینا اللہ کہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم ہی کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر داخل نہ کرنا۔ لیکن افسوس ہم اللہ سے وہ مانگ نہیں پاتے، اللہ سے اس انداز میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا نہیں پاتے۔ تو آئیے کہیں ایسا نہ ہو کل ترازو لگے تو ہم آنکھیں پھاڑ کے رہ جائیں کہ ہم نے تو سوچا تھا نیکیوں سے پلڑے بھاری ہوں گے، لیکن آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ان اعمال کی فکر کرنی ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا ہے، اور دیکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کی سمت غلط ہو اور کل قیامت کے دن نیکیوں کی پلڑے کی بجائے برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ بلکہ اگر آپ ان صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں جو اپنی نیکیاں کرتے تھے اور پھر نیکیوں کے بعد یہ سوچتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو اللہ کو کہیں گے اللہ یہ تیرے لیے کی تھی، ساری زندگی نیکیوں میں تھی، لیکن اگر واقعتاً ایک ہی نیکی اللہ کو پسند آ جائے جو اس نے خلوص سے کی ہو تو جنت میں جانے کے لیے وہی کافی ہے۔ اب دیکھیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غار والا جو واقعہ سنایا، بندے اپنی اپنی نیکی پیش کرتے ہیں، اللہ یہ نیکی ہے اور صرف یہ نیکی تھی تیرے لیے اور کوئی غرض نہیں تھی، تو بتاؤ اللہ نے ان کی مدد کی تھی کہ نہیں؟ ہماری زندگی میں کیا کوئی ایسی نیکی ہے جو ہم کہہ سکیں اللہ یہ لے کے جنت عطا کر دے؟ یا ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری وہ نیکی ہے جب پلڑے میں پڑنی ہے تو دوسری جانب جو مرضی ہو جائے ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جانا ہے۔ جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، آپ نے فرمایا ایک بندہ آئے گا اللہ کے دربار کے اندر، اس کا ترازو لگے گا،
تو اس کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹرڈ ہوں گے اور سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے. اللہ اس کو بلائیں گے اور میزان پہ بیٹھے فرشتے بھی ہوں گے. اللہ کہیں گے یہ تیرے 99 رجسٹرڈ گناہوں کے پلڑے میں رکھ دیے گئے ہیں, بتا تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کہے گا نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں, میں ساری زندگی ایسے ہی کرتا رہا ہوں. اللہ کہیں گے کیا میرے کرامن کاتبین نے کوئی تیرے ساتھ ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں اللہ, تو اور تیرے مقرر کردہ کبھی ظلم نہیں کرتے, میں نے ظلم اپنے اوپر کیا. اللہ کہے گا پھر تو حاضر ہونا, تیرا ایک ٹکڑا بھی ہے, ان 99 رجسٹروں میں سے ایک ٹکڑا بھی فرشتوں نے نکالا ہے جس ٹکڑے پر تیری نیکی لکھی ہوئی, اس ٹکڑے کو لا کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. وہ کہے گا اللہ 99 رجسٹرڈ ایک کم 100 گناہوں سے اٹے اور بھرے پڑے ہیں, اور ایک یہ بطاقہ ٹکڑا کاغذ کا یہ کیا کام آئے گا؟ لیکن جب ترازو لگے گا تو وہ کاغذ کا ٹکڑے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ, جب وہ پلڑا بھاری ہوگا تو اس وقت وہ پوچھے گا اللہ اس پہ میں نے کون سی نیکی کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پلڑا بھاری ہو گیا؟ اس وقت اسے کہا جائے گا کہ تیرے اس ٹکڑے کے اندر تیری وہ نیکی لکھی ہے جو تو بار بار پڑھتا تھا, اور تو پتہ کیا پڑھتا تھا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. تو یہ کلمے کثرت سے پڑھتا تھا, یہ تیری اتنی بھاری نیکی ہے کہ تیرا نیکیوں کا پلڑا سارا بھاری پڑ گیا ہے. اور وہ پوچھے گا اللہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا بھاری ہو گیا؟ تو اسے کہا جائے گا کہ اس کے اندر اللہ کا نام ہے, اور چونکہ وَلَا يَسْقُلُ مَعَ اللَّهِ شَيْءٌ, اللہ کے نام سے کوئی بھاری چیز نہیں ہو سکتی, تو اس کے اندر اللہ کا نام بار بار لیتا تھا, اس لیے تیرا نیکیوں کا پلڑا اسی وجہ سے بھاری ہو گیا. اور محدثین نے اس حدیث کو لکھ کے حدیث بطاقہ کا عنوان قائم کیا کہ یہ حدیث بطاقہ ہے, ٹکڑے والی حدیث, کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے اندر وہ ایسا ٹکڑا موجود ہے جو پڑھ لیتا ہے نامہ اعمال اپنا بھاری کر لیتا ہے. تو میرے بھائیو, ہمیں وہ نیکیاں کرنی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پلڑے بھاری ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نیکیوں میں لگے رہے جو روز قیامت وزن ہی نہ دیں. اور یہ یاد رکھو نیکیوں کا وزن بنتا ہے, لیکن ایسے نہیں بنتا. پہلے بندے کو مسلمان بننا پڑتا ہے, پہلے انسان کو انسان بننا پڑتا ہے. جب انسان سچے دل سے اس کو ایمان کے ساتھ نیکیوں کو کرتا ہے تب وزن بنتا ہے. ورنہ انسان جتنے مرضی اعمال کر لے, اندر سے مومن نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے, جامع ترمذی میں روایت ہے, کافر آئے گا نا اس کے پاس بڑے نیک اعمال ہوں گے, تہامہ پہاڑ جتنے, جو عرب میں اپنے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا پہاڑ تھا, اتنی نیکیاں ہوں گی. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, اللہ کہیں گے ہم تو ان کا وزن ہی نہیں کریں گے. ان کا کیا وزن؟ ان کا تو وزن ہی کوئی نہیں, ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے توحید نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, سچائی نہیں ہے, اور اللہ کے لیے خلوص موجود نہیں ہے. صحیح مسلم کی وہ روایت آپ نے علماء سے سنی ہوگی, عبداللہ بن جدعان کے بارے میں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا, اللہ کے رسول یہ بندہ بڑی نیکیاں کرتا تھا, ہے کافر تھا, اس کا کیا بنے گا؟ یہ عبداللہ بن جدعان بڑا قماش اور بڑا بدماش اور بڑا ہی فحش کلام آدمی تھا. اپنی ہی برائیوں سے تنگ آ کے ایک دن یہ خودکشی کرنے کے لیے گیا کہ کسی غار گور میں داخل ہوں گا, کوئی سانپ لڑے گا, کوئی زہریلا جانور لگے گا تو میں مر جاؤں گا. اس چکر میں غار میں داخل ہوا تو آگے سے اس کو خزانہ مل گیا, وہ خزانہ جو بنی تمیم نے چھپایا تھا. یہ بنو تمیم وہ لوگ تھے جو یمن سے آئے تھے, جب ابراہیم علیہ السلام تھے یہاں تو یہاں آ کے آباد ہوئے تھے اماں جی ہاجرہ سے اجازت لے کے. بعد کے اندر یہ ان پر حملے ہوئے تو یہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے, انہوں نے اپنے سونا سانا زیورات سارے غار کے اندر چھپا دیے اور خود بھاگ گئے اور اس کے ہاتھ لگ گئے. یہ تھوڑا سا سونا نکالتا, زیورات پیسے درہم و دینار نکالتا, لا کے بازار میں اس کی بڑی سخاوتیں کرتا,
اور ایک ایک دن میں 100 اونٹ شہد کا، گندم کا، ستو کا لدا ہوا یمن سے منگاتا اور مکہ کی گلی میں تقسیم کر دیتا تھا. اتنی نیکیاں. تو اماں جی عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی نیکیوں کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیکیوں کا وزن اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر توحید نہیں تھی، ایمان نہیں تھا. ایک دن بھی اس نے رب کو رب مان کے یہ نہیں کہا تھا اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ میں گناہ گار ہوں، میری غلطیوں خطاؤں کو معاف کر دینا. اس کا وزن اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. آج جتنا مرضی کوئی صدقہ و خیرات کرتا پھرے، کوئی فلاحی کام کرتا پھرے، کوئی ویلفیئر سوسائٹیاں چلاتا پھرے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان اور توحید کی دولت نہیں ہے تو اس کی نیکیاں سب برباد. اللہ نے کافر کے لیے دنیا میں کچھ فوائد اور اس کی نیکی کا صلہ رکھا ہوا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مومن ہے وہ اس جہان کے لیے بھی اچھا کرتا ہے اور اس جہان کے لیے بھی اچھا کرتا ہے. تو ہم نے اپنے وہ عمل کرنے ہیں جن عملوں کی وجہ سے ہمارا ادھر بھی وزن بن جائے اور ادھر بھی وزن بن جائے. جیسے سنن دارمی کی صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ سنایا کہ میں ایک دفعہ لیٹا ہوا تھا، آتانی رجولان، 2 آدمی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے لٹایا، آپس میں باتیں کرنے لگے. پھر میرا یہ سینہ چاک کیا، اس سے دل کو نکالا، پانی لے کے آئے تھے، ایک تس تھا، تھال تھا سونے کا، برتن تھے، اس کے اندر رکھا، میرے دل کو اس کے اندر دھویا، دھونے کے بعد پھر میرے دل کو رکھ دیا، پھر سی دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دونوں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے اس آدمی کا وزن تو کیجئے. پھر ترازو لگایا گیا میرے سامنے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا گیا اور دوسری پلڑے کے اندر وفی کفتن عشر من امتی، میری امت کے 10 لوگ رکھے گئے. میرا ان کے ساتھ وزن کیا گیا، میرا پلڑا بھاری تھا. پھر انہوں نے مئۃ من امتی، میری امت کے 100 لوگ رکھے، تب بھی میرا پلڑا بھاری تھا. پھر انہوں نے الف من امتی، میری امت کے 1000 لوگ رکھے اور ایک پلڑے کے اندر میں تھا تو میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ اگر ایک پلڑے میں ساری کائنات رکھ دی جائے اور ایک پلڑے میں شخص کو رکھ دیا جائے تو اس کا پلڑا تب بھی بھاری نکلے. یہ شخص وہ شخص ہے جسے رب نے ساری کائنات کا امام بنایا ہے، کائنات کا سردار بنایا ہے اور سارے انبیاء کا امام بنایا ہے. اس کے وزن جیسا کسی کا وزن، ساری کائنات سے بھی بڑھ کے اگر وزن ہے کسی کا تو اس کا وزن ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وزن کس بات کا تھا؟ یہ وزن اسی بات کا تھا کہ ایمان میں سب سے اونچے مقام پر تھے، اللہ سے ڈرنے میں سب سے اونچے مقام پر تھے، اللہ کی توحید میں، الوہیت اور ربوبیت کے اندر سب سے آگے تھے. بس اسی چیز کا وزن تھا. اور آپ نے مسند احمد کی وہ روایت بھی سنی ہوگی علماء سے. ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے بات کر رہے تھے. عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کے لوگوں نے ہنسا تو انہوں نے آ کے شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ مجھے دیکھ کے ہنستے کیوں ہیں، طنز اور مذاق کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھ لیا مما تضحکون، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس عبداللہ بن مسعود جو چھوٹے قد کے ہیں، دبلے پتلے سے، کمزور سے، ان کی ٹانگیں دیکھیں شلوار ٹخنوں سے اوپر پنڈلیاں نظر آئیں، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے ہنسی آ گئی. ہم اسے حقیر نہیں جانتے، ہم اسے تانا نہیں دے رہے، بس ایسے ہی ہنسی آ گئی جیسے کوئی بندہ کسی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اس کی چیز عجیب لگتی ہے. اس کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی دیکھیں، عجیب لگی تو مسکراہٹ آ گئی، اور کوئی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جو کلمے نکلے سننے کے قابل ہیں. آپ نے فرمایا واللہ اسکلہما فی المیزان یوم القیامت من احد. اور لوگوں جب ترازو لگنا ہے نا میزان، عبداللہ بن مسعود کی 2 پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی نکل آ رہی. یہ عبداللہ بن مسعود کے ایمان، نیکی اور تقوی کی وجہ سے عبداللہ بن مسعود کی 2 پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا. آپ تاریخ مدینہ جا کے پڑھیں تو احد پہاڑ کا حدود اربع 19 کلومیٹر بنتا ہے اور اس کی اونچائی 1 کلومیٹر بنتی ہے. تو بتاؤ اس بندے کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں. یہ وزن کس بات کا ہے؟
تو اپنے اعمال کو درست کیجئے، اپنے عقیدے کو درست کیجئے، تاکہ اللہ کے دربار کے اندر شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی بتانے والا نہیں ہوگا، اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ ان کا حساب شروع کر، اس کا حساب شروع کر، جو جس کا بنتا ہے اس کو عطا کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عدالت میں تو 2 جانور بھی ہوں گے، 2 بکریاں بھی لڑی ہوں گی، ایک کے سینگ تھے ایک کے نہیں تھے، اس نے مارا، اس کو لہو نکل آیا، اللہ کے دربار میں اس کو بھی پیش کیا جائے گا کہ تو نے اس کے ساتھ کیوں لڑائی کی تھی، کیوں اس کو ٹکرے ماری تھی، اس کو تکلیف کیوں دی تھی۔ تو اللہ کی عدالت کے اندر سوائے انصاف کی اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے جس میں دے لے چلتا ہوگا، جس میں اونچ نیچ چلتی ہوگی، جس میں بات قول قرار اور روپیہ پیسہ دے کے کوئی بندہ کام نکلوا لیتا ہے۔ اللہ کے دربار میں ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا وہاں دیکھیں گے، حساب ہوگا، کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ وہاں کوئی حل نہیں نکلنا، سارے حل یہاں سے نکلنے ہیں جب اللہ نے صحت، جوانی اور زندگی دی۔ اور حدیث میں آتے ہیں اللہ پوچھیں گے اس دن، بتا کیا تجھے میں نے صحت مند جسم نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے پینے کے لیے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں سواریوں کے لیے گھوڑے نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تمہیں جانور آسائش کے لیے نہیں دیے تھے؟ بندہ سب کچھ اعتراف کرے گا تو اللہ کہے گا پھر زندگی اپنی مرضی سے کیوں گزار کے آیا؟ جب میں نے سب کچھ دیا اس لیے تھا کہ تو صرف اور صرف میری عبادت کرے۔ میں نے تمہیں کائنات کو مسخر کرنے کے ہر طریقے بتا دیے تھے کہ اس کو کنٹرول کر کے اپنے استعمال میں لیا۔ ہوائیں ہوں کہ فضائیں ہوں، دریا ہوں کہ سمندر ہوں، تیرے اشاروں پہ چلتے ہیں، تو اللہ کے اشارے پہ نہیں چل سکتا۔ آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تم بے فکری کی زندگی بسر کرو اور روز قیامت اللہ جب وزن کرے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کوئی ایسی چیز ہی نہ ہو جس کا کوئی وزن کیا جا سکتا ہو اور جس کا وزن ہو سکے۔ اللہ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آج سمجھ لو، اما من ثقلت موازینہ، جس کا وزن اونچا ہونا ہے اور اس نے فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب بھی ہے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش و عشرت والی زندگی کے اندر بھی ہے۔ لیکن جس کا خفت موازینہ، جس کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہو گیا، فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ ایسی آگ ہے، اس کی لپٹ جس کی طرف جائے گی اس کو جلا کے کولا بنا دے گی، اور کولا راکھ بن کے بکھر جائے گی، پھر اس کے جسم کو بنایا جائے گا، پھر اس کو اسی پیریڈ سے دوبارہ گزارا جائے گا، اور اللہ کہتے ہیں پھر وہ اس طرح ساری زندگی وہ کوئلہ بنتا رہے گا، جسم بنتا رہے گا اور آگ میں جلتا رہے گا۔ اللہ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر پاتے، اللہ اس جہان کی آگ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب کان غراما، اللہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، ہمیں بچا لینا۔ اے اللہ ہم اس کے عذاب سے دن رات پناہ مانگتے ہیں، کیوں اللہ ہم اس میں جانا نہیں چاہتے۔ اللہ وہ تو نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، اللہ جنت تو نے ہمارے لیے تیار کی ہے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ لیکن وہ ایسے نہیں جا سکتا جب تک اپنا سامان ساتھ نہ ہو۔ اور آج آپ کسی ادارے میں جائیں اور آپ ایئرپورٹ میں جائیں، کیا آپ کی پرچی دیکھنے کے بغیر، یہ بطاقہ شناختی کارڈ دیکھنے کے بغیر کوئی جانے دیتا ہے؟ اور اللہ کی جنت کائنات کی مہنگی ترین چیز ہے جس کی سکوٹی اللہ نے تمہارے نیک اعمال رکھے ہیں، یہ دکھانے پڑیں گے جانے کے لیے۔ اگر نہیں ہے تو آج اپنا سامان، اپنا بطاقہ بنا کے رکھ لو تاکہ اللہ کی جنت میں دکھا کے جا سکو، ورنہ دربان کھڑا ہے اور وہ دروازہ تب تک نہیں کھولے گا جب تک کہ رب نہیں کہے گا، جب تک وہ تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں نہیں دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے ایسے عمل بتائے ہیں کہ ہم وہ کریں تو نامہ اعمال وزنی ہو سکتا ہے، نیکیاں بڑی جلدی اس کے اندر وزنی بن سکتی ہیں۔ جیسے صحیح بخاری کی آخری روایت ہے، علماء بیٹھے ہیں، کثرت سے آپ نے سنی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، جب ترازو لگنا ہے اس میں بڑے وزنی بن جانے ہیں،
حبیبتان الی الرحمن، اور رب کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ یہ رب کو پیارے، زبان پہ ہلکے اور ترازو کے اندر بڑے ہی وزنی کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے اتنے اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان۔ اور لوگوں، جس طرح یہ طہارت نصف ایمان ہے نا، ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کر لو، جو اللہ کی حمد کا کلمہ الحمدللہ کثرت سے پڑھتا ہے، تملأ المیزان، یہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ ہمیں اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی حمد و ثنا کا وہ عظیم کلمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تہ دل سے، کوئی سچے دل سے، کوئی اندر سے رب کے حضور اگر یہ پڑھ لیتا ہے نا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ زمین و آسمان کے خلا کے بھراؤ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ لیکن دل سے اللہ کے حضور معافیاں مانگتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کے یہ کلمات پڑھنے پڑیں گے۔ کثرت سے اپنی زبان پر یہ کلمہ رکھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک آدمی آیا تھا آپ کے پاس، کہتا ہے مجھے ڈر بڑا لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری امت کے لیے ایک کلمہ بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا جس بندے کو رات سفر کرنے سے گھبراہٹ آتی ہو، رات کو ڈرتا ہو اندھیرے سے، یا وہ دشمن سے لڑنے سے گھبراتا ہو، بزدل ہو، یا اللہ نے مال دیا ہے مگر خرچ کرنے میں کنجوس ہو، خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں پڑتا، ہے خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، یہ تین جس میں کمزوریاں ہوں وہ یہ کلمہ کثرت سے پڑھ لے، اللہ تینوں بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اور وہ کلمہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ بندہ کثرت کے ساتھ پڑھ لے، اور اگر کسی بندے کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، گھبراتا بھی نہیں ہے، دلیر آدمی ہے، جنگ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور وہ انسان اپنے معاملات کے اندر بھی، پیسے خرچ کرنے کے اندر بھی بخیل نہیں ہے، تو وہ بندہ یہ کلمہ پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اتنا اجر دیتا ہے جتنا ایک سونے کا پہاڑ خرچ کرنے کا اجر دیتا ہے۔ اور صحیح روایت ہے، لیکن ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ انگلیوں کے پوروں پر اس کو پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن مسئولات، یہ انگلیوں کے پوروں سے رب نے کل پوچھ لینا ہے، ان کے اوپر گنا کرو تاکہ تمہاری یہ گواہی روز قیامت دے سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری چیزیں بتائی ہیں، لیکن ضرورت صرف سننے کی نہیں ہے، ضرورت اس کو عمل کرنے کی۔ کہ آج کوئی انسان اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات پڑھتا ہے تو روز قیامت اس کا میزان بھر جاتا ہے، اور آج ہم صرف اس فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے نیکیوں کا پلڑا بھاری کیسے کرنا ہے۔ تو ایک یہ عمل نوٹ کیجئے کہ تم نے کثرت سے پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، انشاءاللہ آپ کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کثرت سے پڑھنا ہے، اللہ تمہارے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ اور تیسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نوح علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، یہ بھی جامع ترمذی میں صحیح روایت ہے، جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلا کے کہنے لگے بیٹو اوصیک بقول لا الہ الا اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرنا۔ انہوں نے پوچھا آخر یہی اتنا اہم کیوں؟ اللہ کی حمد و ثنا کے اور بھی تو کلمات ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لو کفت لا الہ الا اللہ، اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ لیا جائے، وفی کفت الارض والسماوات، اور دوسرے پلڑے کے اندر زمین و آسمان کو رکھ لیا جائے، لرجعت بہن، تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ ایک طرف زمین و آسمان ہو اور دوسری طرف یہ کلمہ ہو جس کو تم نے لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا ہے، تو اللہ کے ہاں نیکیوں کا تمہارا یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا ہے کہ جس کے اندر یہ کلمہ ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ اور پہلے تو ہمیں یہ اندازہ کرنا اور تسلیم کرنا اور ماننا مشکل نظر آتا تھا کہ اللہ ہمارا وزن کیسے کرے گا،
ہماری چیزوں کا، ہمارے بولنے کا، ہمارے یہ جو الفاظ ہیں، اعمال ہیں جو ہم کرتے، ان کا کیسے، نماز کا کیسے وزن ہوگا؟ لیکن جدید دور میں اس کو تسلیم کرنا مشکل نہیں ہے، جبکہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے۔ ہواؤں کا وزن ہونے لگا، تمہاری آواز کی رفتار کو ماپا جانے لگا، تمہارے بولنے کی رفتار کو، تمہارے دیکھنے کے لینز کو بھی، کہ یہ کتنا دور جاتا ہے اور اس کے اندر کتنی روشنی ہے، ہر چیز ٹیکنالوجی نے واضح کر دی۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب ہم سب کچھ ماپ سکتے ہیں تو اللہ کے ہاں تمہارے وزنوں کو، تمہارے اعمال و افعال و اقوال کو ماپنا کہاں مشکل ہے۔ وہ خالق ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، اور تم تو دیکھنے کے لیے چشمہ لگاتے ہو، خوردبین کا سہارا لیتے ہو، بڑے بڑے سکوپ لگاتے ہو، لیکن رب کو دیکھنے کے لیے یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ ہر چیز کا جانتا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو بات سمجھائی کہ پتا بھی درخت سے گرتا ہے رات کے کسی اندھیرے لمحے کے اندر، رب جانتا ہے کس درخت سے، کس ملک کے اندر اور کون سے درخت کا کہاں پتا گرا ہوا ہے۔ یہ رب ہے جس کو سب پتہ ہے، کوئی چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رونے لگے۔ آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، کل جو آپ نے بات کہی تھی اس نے رلا دیا ہے۔ فرمایا کل میں نے کیا کہا تھا؟ ہوا ایسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، وہ اپنے غلام کو مار رہا تھا۔ آپ نے فرمایا مارتے کیوں ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کذبوننی، یہ میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، یہ میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اور میرے کام کے اندر کام چوری کرتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر میں مارتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس حساب رکھنا، جتنا تو کرے گا روز قیامت رب کے ہاں ترازو لگنے والا ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، رب نے قیامت کے دن ترازو لگانا ہے، اور تیری مار، تیرا ان کے ساتھ ظلم ایک پلڑے میں ہونا ہے، اور ان کے جھوٹ، ان کی خیانتیں ایک پلڑے میں ہونی ہے۔ اگر برابر نکل آیا تو بچ جائے گا، کم نکل آیا تو بچ جائے گا، لیکن اگر تیرا ظلم زیادہ نکل آیا تو یاد رکھنا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چپ کراتے ہوئے کہا تھا اللہ کے بندے رو نہیں، جب تمہیں پتہ ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے ترازو لگانا ہے انصاف کے ساتھ، تو آج جو بھی کر اس کا حساب رکھ کہ کل میرا ترازو لگے گا تو مجھے شرمندگی نہیں ہوگی، تو پھر تمہیں رونا نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیو، آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، عمل ایسے بے تکے نہ کرتے جائیں کہ کل وزن ہی کوئی نہ ہو، وزن ہو تو الٹا پڑ جائے۔ ہم نے حساب کے ساتھ وہ عمل کرنا ہے جو میرے نبی نے بتایا ہے، جس کا کوئی وزن ہے، جو اللہ کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا ہے، اس کو کرنا ہے تاکہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، رب کائنات اس کی وجہ سے تمہارے نامہ اعمال کو وزنی کر دیں گے۔ آخری باتیں کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جامع ترمذی میں روایت ہے، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی چیز ایسی ہے جو سب سے زیادہ وزنی روز قیامت ہونے والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یُسْقَلُ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حُسْنُ الْخُلُقِ، اور لوگوں اپنے اخلاق اچھے کر لو، اس سے زیادہ وزنی میدان محشر میں ترازو کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آج لوگ عبادات تو درست کر لیتے ہیں، آج لوگ معاملات تو درست کر لیتے ہیں، اللہ کی قسم اخلاقیات درست نہیں کرتے۔ کبھی بابا بگڑ گیا تو کبھی بچہ بد زبان ہو گیا، کبھی باپ نے بات کرتے ہوئے اولاد کو نہیں دیکھا کہ میری زبان سے کیا نکلتا ہے، اور کبھی اولاد پھسل گئی کہ میرے بڑے ہیں میرے پاس، اس نے بد کلامی کے اندر کبھی حیا نہیں کیا۔ آج اخلاقی حالت ہماری اس قدر گری ہوئی ہے، اللہ کی قسم بازاروں میں گزرتے ہوئے، گھر والوں کے ساتھ بازاروں سے گزرتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ کہیں دو لڑکے، کہیں دو بزرگ، کہیں دو لوگ کھڑے دیکھ لیں، وہ دکان ہے، وہ ہوٹل ہے، وہ کنارہ، وہ چوک ہے، اللہ کی قسم وہ گالی دیتے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہم ماں باپ کی گالیاں دے رہے ہیں، کتنی مائیں گزر رہی ہیں، وہ کیا سوچیں گی، اور
लोगों का ख्याल नहीं आता ना कर लो, ओए अल्लाह का ख्याल कर लो जिसको तुम्हारी हर हालत का पता है, जिसके सामने तुम्हारी कोई हालत पोशीदा नहीं है। क्या अल्लाह के दरबार में तुम कहोगे अल्लाह हमें तो हमारी ज़ुबान पे पक गया था, हम तो बात करते थे गाली निकलती थी हमें तो पता ही नहीं चलता, हम तो जानबूझ के थोड़ा करते थे, और तेरी मजलिसों ने तुझे बद अखलाक कर दिया, तेरी दीन से दूरी ने तुझे इतना बद अखलाक कर दिया, तुझे पता ही नहीं चलता कि मैं तो बात करते हुए माँ बहन की गाली देता हूँ। और अल्लाह की कसम ये मुआशरे का इतना बड़ा अलमिया है आप सोच नहीं सकते। हर चौथा बंदा बात करते हुए गाली देता है, उसे खुद एहसास नहीं। बताओ उस वक़्त जब किसी बंदे को ये पता ही ना हो, गुनाह भी करता हो और पता ही ना हो मैं गुनाह करता हूँ कि नहीं, वो तौबा कैसे करेगा। तो आओ अपने अखलाक को अच्छा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बसा औकात अच्छे अखलाक का मालिक उस मकाम तक पहुँच जाता है का दर्जत साइमिल काइम, इतने मकाम तक पहुँच जाता है कि वो बंदा सारा साल रोज़े रख के सारा साल तहज्जुदें पढ़ के उस मकाम तक नहीं पहुँचता, बसा औकात बंदा अपने दो बोल की वजह से वहाँ पहुँच जाता है। और तुम्हारे दो बोल इंसान को जहन्नम के किनारे तक भी ले जाते। मोता इमाम मालिक में रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बसा औकात बंदा कलिमा बोलता है, एक कलिमा, वो कलिमा उसे जहन्नम के अंदर डाल देता है, और बसा औकात एक बोल बोलता है, एक कलिमा बोलता है और वो कलिमा उसे जन्नत में ले जाता है। तो आइए एक ही सबक आज की मजलिस का याद करके ले जाए कि रोज़े क़यामत अल्लाह के दरबार में पेश हूँ तो बड़े फ़ख्र के साथ नामा अमाल हाथ में हो और हम कह रहे हूँ हाओ मुकराओ किताबिया, देखो मेरी किताब मैंने लिखवाई थी, आज देखो पढ़ के कितनी अच्छी लिखी हुई है, लिखने वालों ने मेरी हर बात को महफूज किया है, कोई छोड़ी नहीं है। आज मुझे फ़ख्र है इस बात पे तराजू में रखी जाए और सारा नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए और अल्लाह कहे कि इसको ले जाओ ये मेरी जन्नत का मेहमान है। आओ अपनी फ़िक्र कीजिए, हम अपना मुहासबा करें इससे पहले कि हमारा मुहासबा करने के लिए कब्र में सवाल व जवाब करने वाले आ जाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह यूट्यूब ते एक चैनल है सैफ सीडी सेंटर, सैफ सीडी सेंटर बहुत अच्छे उलमा दे क्लिप बयानात और खिताबात ये यूट्यूब ते अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड करते हैं। सारे साथी यूट्यूब ते चैनल जड़ा ना जरूर देखा करो। सैफ सीडी सेंटर